أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اب پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین ان کی سرکشیوں کو گناتے جا رہے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آئیں، سری معجزے لے کر کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر یا آیات لے کر، احکامات لے کر، یہ ساری چیزیں صاف صاف واضح ظاہر ہونے کے بعد بھی تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اور تم ظالم ہو کر رہ گئے تھے، یعنی تم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تھا. تو آگے اللہ رب العالمین مزید ان کی سرکشیوں کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا. آیت نمبر کتنا ہے؟ آیت نمبر 93. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا، اقرار لیا. اقرار کیا چیز کا لیا تھا؟ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی کسی اور کی. تو اور احکامات کو جب بیان کیا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تو ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، یعنی تمہارے سروں کے اوپر لا کر کوہ طور کو کھڑا کر دیا، بڑی چٹان کو لا کر. پھر سختی کے ساتھ کہا کہ تم مانو ورنہ یہ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل جاؤ گے. تو اللہ رب العالمین ان کی سرکشی کو اور ان پر زبردستی سے ان پر کرائے گئے عہد و پیمان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم کیسے سرکش ہو. اس کے باوجود بھی جب تم نے فوراً مانا، تم عذاب کو سامنے دیکھنے کے بعد جب تم نے مان لیا، پھر اب ان سب باتوں کو پھر سے بھول رہے ہو، یہ یاد دلانا چاہ رہے ہیں اللہ رب العالمین. تو فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہارے اوپر پکڑا کوہ طور کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اور کیا کہا کہ تم لو اس کو جو کچھ تمہیں عنایت کیا جا رہا ہے، عطا کیا جا رہا ہے، بقوۃ یعنی مضبوطی کے ساتھ، یعنی کچھ کو لے رہے ہیں کچھ کو چھوڑ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے بغیر کسی اہمیت کے لے رہے ہیں. قوت سے مراد ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑنا مراد نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر مضبوطی کے ساتھ چلنا ہے. تو اب یہاں پر کریں کہ تم قوت کے ساتھ اس کو لو، واسمعوا اور سنو سے مراد عمل کرو. قالو تو وہ سب کہنے لگے، کیونکہ سر کے اوپر کوہ طور کی بڑی چٹان تھی، اگر نہ کہتے نہ مانتے تو کچھ لے جاتے. تو سب انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نہ مانا. ہم نے سنا یعنی ہم بخوبی ہم نے سنا احکامات کو، مگر ہم نے نہ مانا. یعنی اب یہاں پر ان کا یہ زبانی اقرار نہیں ہے، اس وقت انہوں نے اقرار کر لیا تھا ماننے کا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا، تورات پر عمل کرنے کا پکا ٹھکا انہوں نے وعدہ کیا، اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کیا، جس کے بدلے میں ان پر سے چٹان ہٹا دی گئی، عذاب ہٹا دیا گیا. پھر اس کے بعد جب آئے اپنی قوم کے پاس، قوم کے درمیان، اور جب عمل کو کر گزرنے کی بات آئی تو اپنی حرکات کے ذریعے سے، اپنی حرکتوں کے ذریعے سے کہنے لگے وعصینا، یعنی ہم نے نافرمانی کی، ہم نے نہیں مانا. جیسے آج ہمارا حال ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ لیا تھا الست بربکم، تو ہم نے کہا تھا اس کے بدلے میں بلا، کیوں نہیں،
آپ تو ہمارے رب ہی ہیں۔ مگر اب جب عمل کی بات آئی، جب چلنے کی بات آئی، کر گزرنے کی بات آئی، تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے زبان حال سے یعنی اپنی زبان سے بولنے کے طور پر نہیں، قول سے نہیں، بلکہ حال سے، اپنی حرکتوں سے، اپنی کرتوتوں سے، اپنے اعمال سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے احکامات کی ہماری زندگیوں میں کوئی جگہ نہیں ہے، نبی کے طریقوں پر چلنے کی ہماری زندگیوں میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ترقی یافتہ دور کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اور ہم اس دنیا کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلنا ہے۔ یہ ترقی یافتہ دور ہے، یہ پرانا دور نہیں، یہ وہ نبیوں کا دور الگ تھا، صحابہ کا دور الگ تھا، وہاں کی باتیں اور تھیں، اب کی باتیں اور ہے، زمانہ ترقی کر چکا ہے، ہمیں آگے کو بڑھنا ہے۔ یہ ہمارا حال چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی حال کو بیان کر رہے ہیں کہ جب وعدہ لیا گیا تھا اس وقت تو کہا تھا سمعنا، جب عمل کرنے کی بات آئی تو کہہ رہے ہیں عصینا، یعنی ہم نے نہ مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان کو پلائی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت کو، بِكُفْرِهِمْ انہی کے کفر کے سبب، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں اور ان کے اللہ کے احکامات کی سے روگردانی کرنے کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے کیا کروایا کہ پلائی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت کو۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کیا ہی بری باتوں کا حکم کرتا ہے اس کے ذریعے سے ان کا ایمان، اگر تم سچے ایمان والے ہو تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب بچھڑے کو دیکھا، جب موسیٰ علیہ السلام کو طور سے واپس آئے اور دیکھا کہ ان لوگوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر لی ہے، بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے، ایک بچھڑے کو تیار کر لیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جلا کر راکھ بنا دیا اور کچھ اس کو ہوا میں اڑا دیا، کچھ کو اس کے اکثر راکھ کو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں بہا دیا۔ اب بچھڑا تو بالکل سرے سے ختم ہو گیا، اس کے کوئی ذرات باقی نہیں رہے دنیا میں، مگر ہوا یہ کہ جب اس بچھڑے کی راکھ کو پانی میں سمندر میں ملا دیا گیا اور اسی سمندر کا پانی انہوں نے پیا تو بچھڑے کے جو اجزاء تھے راکھ کی شکل میں وہ ان کے پیٹ میں چلے گئے اور ایک تاثیر اندر پیدا ہو گئی بچھڑے کی محبت کی، بچھڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر سما دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ ان کے نافرمانیوں، ان کی حکم عدولیوں اور ان کی باطنی سرکشیوں کی وجہ سے، بکفرہم یعنی انہی کے انکار کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ وجہ بتلا رہے ہیں کہ ان کے کفر کے سبب سے ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے کہ ان کے دل میں بچھڑے کی محبت سما دی گئی، بچھڑے کی محبت میں مزید گرفتار رہ گئے، اور یہ بچھڑے کی محبت آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہودیوں کے اندر ایک بچھڑے کی محبت اور بچھڑے سے ایک عقیدہ، اس کی ایک عظمت اور اس کی ایک عقیدگی، یہ برابر ان کے دلوں میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ تقریباً اس باتوں کو 2000 سال جی بچڑا نہیں سمجھے۔ بچڑا گائے کا بچہ جو کم عمر ہوتا ہے، جی مطلب ان کو پوجا کیوں کر رہے تھے؟ انہوں نے سامری نے فرعون سے سارے جو فرعون کا جو کچھ ساز و سامان تھا، یعنی سونا چاندی جو بھی تھا، خزانہ اس کو جلا کر پگھلا کے ایک بچڑا بنا دیا تھا۔ تو اب وہ جو ہے اس میں سے آواز، سامری کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے اس میں سے آواز بھی نکل رہی تھی، تو انہوں نے اور سامری نے اس کو معبود کی شکل دے دی۔ معبود کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک عکس ہے یا ایک نمونہ ہے، تو اس کو پوجنے لگ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا کر راکھ کر کے سمندر میں پھینکوا دیا۔ اب یہ بچھڑے کی محبت کا امتحان اللہ رب العالمین باقاعدہ لیتے رہے۔ جب گائے کو ذبح کرنے کی بات آئی
مردے کو قاتل کا جب پتہ چلانے کی جب بات آئی، تبھی بھی جب ان کو گائے کو ذبح کرنے کو کہا تو بچھڑے کے اندر گائے کی ایک محبت ان کے دلوں میں موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ سوالات پر سوالات کرنے لگے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے سوالات کی وجہ سے ان پر سختیاں بھی بڑھاتے چلے گئے، یعنی ان کے دل میں جس قسم کی گائے کی محبت تھی، اسی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اٹھا کر نکال کر لایا، اور اسی قسم کا بچھڑا ڈھونڈنے کو لگایا، اور اسی قسم وہی بچھڑا اللہ رب العالمین نے انہیں ملوایا ایک سبب کے ذریعے سے، ایک بہانے کے ذریعے سے، پھر اس کو ان کے ہاتھوں سے اس کو ذبح کرنے لگوایا، یعنی یہ کہ جو تاکہ اس چیز کی محبت دلوں سے نکل جائے اور وہ محبت ختم ہو جائے، یعنی اسی کو ذبح کروایا، قربانی دلوائی، ان سے کٹوایا تاکہ وہ محبت نکلے۔ مگر اللہ رب العالمین نے بندے کو اختیار دیا ہے، بتلا دیا کہ یہ صحیح سیدھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، یہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اگر بندے کو، اور اللہ رب العالمین نے بندے کو صلاحیت دی، عقل سلیم دی، عقل دی، فہم دی، اختیار دیا، اب اس کے بعد بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے صحیح راستے کو چنے، راستے بھی کھول جی یہاں پہ ایک بات پوچھنا تھا میرے کو کہ آپ بولے کہ جو پانی میں وہ مطلب وہ بچے کے جو اعضاء تھے مکس ہو گئے پھر اسے کھانے میں چلے گئے، تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، بہت سارے یہودی مسلمان بھی ہوئے نا، تو پھر ان کے دلوں میں ویسی محبت نہیں تھی؟ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے فطرتاً، مگر اس کو انسان، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تزکیہ نفس کا اصول رکھا ہے، اور سارے اعمال میں سب سے پہلا درجہ تزکیہ نفس کو رکھا ہے کہ انسان کی فطرت جیسی بھی ہو، اس کے خون میں چاہے جو بھی ہو، مگر انسان اپنی محنت کر کے، اپنے نفس پر محنت کر کے، اپنے دل کا تزکیہ کر کے اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں ڈھال لینا ہے، شریعت کے سانچے میں اپنے آپ کو اتارنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے عقل دی، اور عقل دماغ کو دل کے اوپر رکھا، سب سے اوپر رکھا جسم کے، کہ وہ سب پر ڈومینیٹ بنے، انسان سمجھے، اپنے آپ کو دل کے حوالے نہ کرے بلکہ دماغ سے سوچے سمجھے اور صحیح فیصلے کرے اور صحیح راستوں کو اختیار کرے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں بنایا ہے، اختیار دیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو جنہوں نے حق بات کو تسلیم کر لیا، ہر کوئی جو ہے اس کے بہاؤ میں بہتے نہیں ہیں۔ جو کمزور عقل، کمزور فہم کے، جس کی روح کمزور ہوتی ہے نا، وہی انسان بہاؤ میں بہہ جاتا ہے، ہر چیز کے بہاؤ میں بہتا ہے۔ ابھی آگے آئے گا، جادو کی آیتیں جی بتائیں۔ روح کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو، یعنی جو بھی ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، چاہے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہو، چاہے دنیا کے بڑے سے بڑے جراثیم ہو، چاہے دنیا کی بڑی سے بڑی کرسی ہو، جو بھی ہو، اللہ کی ذات کے علاوہ ساری کائنات میں جتنی بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں سب کچھ اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہر کوئی اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر یہ ہمارا ذرہ برابر، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارا نقصان یا ہمارا نفع یہ ہمیں پہنچانے پر قادر نہیں ہیں، قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے دل کے اندر بالکل پیوست ہو کر رہ جائے، شک میں نہیں، زبان سے بول رہے ہیں مگر دل اندر سے ڈر رہا ہو، گھبرا رہا ہو کہ کیا ہوگا۔ جیسے ہی دل کے اندر گھبراہٹ آئی کہ کیا ہوگا، تو ہم سمجھو کہ ہم لڑک گئے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ جہاں پر ہمارا ایمان کمزور ہوا وہاں پر اللہ کی مدد ہٹ گئی، پھر وہ چیزیں پھر اس کو آ کر مسلط ہو جاتی ہیں، پھر وہ اب بیچارہ بولیں یا جو بھی بولے، پھر وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جہاں بھی ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے جادو ہو، کسی کا کیا کرایا جادو ہو، یا بیماریوں
کا شکار ہو یا جادو کا شکار ہو یا جنات کے اثرات کا شکار ہو، سب ہر شکاری اپنے ایمان کی کمزوری ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ شکاری بنتا ہی ہے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. یہاں تک کہ بیمار بھی اپنی انسان کو بیماری آتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں آتی، مگر یہ اسی میں لت پت ہو جانا، بالکل اپنے قوت ہوا کو بالکل کھو دینا اور اپنے آپ کو بیماری کے حوالے ہو جانا، یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے. کہ جب روح اس کی کمزور ہو جاتی ہے تو پھر قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے. اصل تو قوت مدافعت کا کمال ہے، یعنی ہمارے اپنے اندر کا امیون سسٹم. تو جب انسان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، تو پھر امیون سسٹم بھی کمزور پڑ جاتا ہے. جتنی زیادہ اگر کوئی چیز آ بھی جائے ماحول کے اعتبار سے، ماحول کے اثر کے اعتبار سے یا جو بھی ہو، اگر کوئی جراثیم آ بھی جائے یا کوئی بیماری کا شکار بھی ہو جائے تو ہمارا بدن خود دفاع کر سکتا ہے، بہترین طریقے سے دفاع کرے گا. کب کرے گا؟ جبکہ ہمارے اندر کی قوت مدافعت مضبوط ہوگی. اب قوت مدافعت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک تو ہے کہ غذائیں، اب غذائیں بھی کام اس وقت ہی کریں گی جبکہ ہماری عقل، ہمارے ہوش و حواس بھی مضبوط ہوں. اور ہمارے ہوش و حواس اور ہمارے عقل اسی وقت مضبوط ہوں گے جبکہ ہمارے اندر خوف اور ڈر نہیں ہوگا. اور خوف اور ڈر جاتا ہے ایمان کی مضبوطی سے، اللہ پر کامل اور مکمل بھروسہ رہنے سے. اب بعض چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو کافروں کے ہاتھ سے بڑی بڑی کرامتیں ہو جاتی ہیں، اور وہ کب ہوتی ہیں؟ جبکہ وہ کافر یا مشرک چلے میں بیٹھتے ہیں، کچھ دن مشقتیں اٹھاتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں اور اپنے اندر ایک عجیب تاثیر پیدا کر لیتے ہیں. تو مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا کے پیارے ہو گئے یا وہ ولی بن گئے، ان سے معجزے ہو رہے ہیں، ان سے کرامتیں ہو رہے ہیں، نہیں، بلکہ بس ان کے اندر کی روح کو انہوں نے مضبوط کر لیا ہے اور چیزوں کو کروا رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان، ایک باریک پل ہے اور وہ زمین پر بچھا ہوا ہے، تو اگر کوئی ایک پٹری ہے اور وہ زمین پر باقاعدہ صاف اچھی زمین پر بچھی ہوئی ہے اور زمین سے قریب بھی ہے، زیادہ اونچائی میں بھی نہیں ہے، تو آرام سے ہم جو ہے اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، خوشی سے ہنستے کھیلتے گزر جاتے ہیں. مگر اگر وہی پٹا یا وہی پل اگر کسی سمندر کے اوپر لیا کر رکھ دیں معلق، یا زمین میں ہی کسی اونچائی پر کی جگہ پر رکھ دیں 10-15 فٹ کی اونچائی پر یا 20-30 فٹ کی اونچائی پر، تو انسان ایک قدم رکھ کر بھی چل نہیں سکتا. اگر چلنے جائے گا تو گر کر مر جائے گا، لڑک کر گر جائے گا. کیوں؟ کہ یہاں پر اس کے جب وہ زمین پر بچھا ہوا تھا تو اس کے اندر کی قوت مضبوط تھی، ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا. جیسے ہی اس پر خوف غالب آ گیا تو وہ کمزور ہو گیا اور وہ چیز اسے اثر کر گئی کہ وہ اس چیز اس کو گرا دی، نقصان اس کے اندر پیدا کر دی. تو اصل سب کچھ تماشا جو ہے انسان کے اندر کے ڈر اور خوف کا ہے. اور ڈر اور خوف جائے گا کہاں سے؟ اللہ پر بھروسہ رکھنے سے. کہ اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے. کوئی دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت مجھے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع دے سکتی ہے. اگر صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات میرا کچھ بگاڑنا ہے تو اللہ ہی کی ذات کو بگاڑنا ہے، میرا کچھ بنانا ہے تو بھی صرف اللہ ہی بناتے ہیں. یہ یقین اگر کامل اور مکمل طریقے پر بغیر کسی گھبراہٹ کے، بغیر کسی شک و شبے کے ہوگا تو پھر انسان کامیاب ہے. اس کو کوئی جادو نہ کام کرے گا، نہ کوئی جن کام کرے گا، نہ کسی میری تیری کرنے والوں کی میری تیری اس پر اثر کرے گی، کچھ نہیں ہوگا. چلیں آگے دیکھیں گے بات کہاں سے کہاں نکل گئی. تو آگے یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کیا ہی پلا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت کو. اور یہ بچھڑے کی محبت آپ میں کا ہر کوئی جانتا ہوگا کہ آج بھی ان کے دلوں میں موجود ہے، کہ آج بھی جو ہے اس بچھڑے کی محبت کو یہ اتنا سموئے ہوئے ہیں یہود کہ خصوصی طور سے بچھڑے کی پرورش 2000 سال کے بعد انہیں بچڑا ملا
جو بالکل بغیر داغ دھبے والا، اور اس پر کوئی عیب نہیں اور کوئی داغ دھبا بھی نہیں، اور اس کی عمر برابر سرابر وہی عمر ہے جو ایک بچھڑے میں بغیر محنت کیے ہوئے، بغیر دودھ دیے ہوئے، بغیر کسی اور یعنی جوانی کو پہنچے ہوئے ایک بچھڑے میں ہوتی ہے۔ اب وہ اس کے انتظار میں ہیں کہ اس کو ذبح کر کے، اس کو جلا کر، اس کی راکھ کو اپنے اوپر مل لیں گے تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کا مسیحا آ جائے گا۔ تو ان کے اپنے مسیحا کی تیاری کے لیے یہ بچڑے کی ابھی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کی ان کے جو بھی ان کے رواج ہیں یا رسومات ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش میں ہیں۔ بہرحال تو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو سرایت کر دیا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، تو آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہی برا ہے، بری باتیں ان کو سکھلاتا ہے ان کا ایمان، یعنی تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، ان کا ایک زعم، ان کا ایک گھمنڈ اس بات کا بھی تھا کہ ہم جنت کے حقدار ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑے تو کچھ دن کے لیے جائیں گے، کچھ گنتی کے دن کے لیے جائیں گے، پھر واپس لوٹ کر جنت ہی میں آئیں گے، اور ہمارے یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت، کسی کی جنت نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین اس بات کا ان کے اس دعوے کو جھٹلا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک انہی کا ہے، تمہارے ہی لیے ہے آخرت کا گھر، اللہ تعالیٰ کے پاس خالص ہو کر، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو تو، کیونکہ تمہیں جنت مل جائے گی نا۔ موت کی تمنا کرو، مر جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ، جنت کی نعمتیں پالو، ہمیشہ کی مزے کی عائش و عشرت کی زندگی حاصل کر لو، بہت اچھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ صرف و صرف خالص تمہارے لیے ہے، دوسرے لوگوں کے علاوہ، دوسرے لوگوں کے بغیر، تو تم موت کی تمنا کر لو اگر تم سچے ہو۔ اور آگے اللہ رب العالمین خود ہی فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا، ہرگز یہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کر کے آگے بھیجا ہے، یعنی ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یہ نبی برحق ہیں، ان کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ بھی برحق ہے، مگر ان کا یہ جو زبانی چرب زبانی ہے، یہ جھوٹے جو دعوے ہیں کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے سچے بندے ہیں، ہم ہی کو جنت ہے، ہمارے علاوہ کسی اور کو جنت نہیں ہے، ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں یا بیٹے ہیں، جو بھی ہو، تو یہ ان کا یہ بس زبانی اپنے گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، نہ ماننے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ماننے کے لیے، اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کے اپنی عزت کو بڑھائے رکھنے کے لیے، بس یہ ان کے جھوٹے دعوے ہیں، مگر دل کے اندر تو انہیں اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ جو بھی یہ نبی ہیں یہ آخر الزماں کے نبی ہیں، اور ان پر جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ برحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ انہوں نے جو کر کے آگے بھیجا، یعنی انکار کا کرنا تو سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی کا کفر کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کا کرنا اور ان پر ایمان کا نہ لانا، یہ تو سب سے بڑا جرم ہے ان کا۔ تو جو کچھ انہوں نے آگے کر کے بھیجا ہے اس کی وجہ سے یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ظالمین کو، یعنی گناہوں میں لت پت رہنے والوں کو یا گنہگاروں کو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہود سے کہا کہ چلو آ جاؤ، تم مقابلہ ہم کرتے ہیں کہ ہم میں جو جھوٹا ہے وہ مر جائے، تو یہ لوگ جو ہے فوراً انہوں نے منہ پھیر لیا اور منع کر دیا کہ آئے نہیں۔
تو اسی طریقے سے جب نجران کے نصرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بحث مباحثہ کرنے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی بلایا کہ چلو ہم آئے ایک صاف میدان میں، کھلے میدان میں جائیں گے اور وہاں پر جا کر مباہلہ کریں گے، یعنی ہم میں جو بھی جھوٹا ہے وہ فوراً ہلاک اور برباد ہو جائے، اس طریقے سے ہم جو ہے آپس میں مباہلہ کریں گے، چلیں۔ تو فوراً ان نصرانیوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں آنے کے، ہم آپ سے صلح کر لینا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے جھک کر صلح کر لی اور جزیہ دینے پر تیار ہو گئے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا تاکہ ان سے جزیہ وغیرہ اصول کریں اور ان پر حکومت کریں۔ تو یعنی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ یہود آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے کی بحث کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلیں ہم جو ہے آپس میں یہ دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے، اس کو موت آ جائے، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم مر جائیں گے، اگر تم جھوٹے ہو تو تم مر جاؤ گے، اور اگر تمہارا جیسے دعویٰ ہے کہ تمہیں جنت تو تمہارے ہی لیے تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ تو ان کے رہبر نے، ان کے مربی نے فوراً منع کر دیا کہ نہیں ہرگز یہ کام مت کرنا، اگر کرو گے تو فوراً برباد ہو جاؤ گے، اس کے ساتھ، اس نبی کے ساتھ، اس محمد کے ساتھ مت الجھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی ان لوگوں کو اچھی طریقے سے پتہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ الجھیں گے تو ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سچے نبی ہیں اور آسمانی مددیں انہی کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل اچھی طریقے سے انہیں پتہ تھا۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ کچھ پوچھنا چاہ رہے کوئی؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے، آپ پائیں گے ان کو کہ وہ دنیا کی زندگی کے زیادہ حریص ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کے زیادہ حریص ہیں، مال کے، دولت کے، کرسی کے، عزت کے، اسی طریقے سے لمبی زندگی کے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی ان لوگوں سے زیادہ حریص ہیں جو مشرکین ہیں، یعنی جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، ان سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی سے یعنی لمبی عمر کو چاہنے والے یہ یہود ہیں۔ ان میں کا ہر کوئی یہ چاہتا ہے، یود احدہم، ان میں کا ہر کوئی یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ کاش کی اس کی عمر 1000 سال کی ہو جائے۔ ان میں کا ہر ایک یہودی یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال تک زندہ رہے، جبکہ مشرک تک یہ نہیں چاہتا، کیونکہ مشرک کا ایک الگ ہی عقیدہ ہے۔ تو اب ان کا عقیدہ یہ ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب عذاب، ان کو پتہ ہے کہ ہم جائیں گے تو یہاں سے عذاب ہی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اور قیامت پر بھی ان کا یقین ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ کچھ زیادہ لمبا دنیا میں جئیں تاکہ اس عذاب سے جی چرانے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، یعنی اور ان کو اس عذاب سے ان کی لمبی عمر بچانے والی نہیں ہے، ان کی چاہے جتنی بھی لمبی عمر ہو مگر ایک نہ ایک دن عمر تو ختم ہو جائے گی اور انہیں عذاب میں داخل کر ہی دیا جائے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے من كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، جو کوئی دشمن ہوا جبرائیل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جس نے بے شک وہ اتارتا ہے آپ کے دل پر قرآن کو اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، جو سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور اس کتاب میں ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ کیا فرما رہے کہ اصل میں یہ بات یہ تھی کہ کچھ یہود آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ ہم کچھ سوالات آپ سے کرتے ہیں، اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر میں صحیح جواب اگر آپ کے سوالات کا دے دوں
تو کیا تم سچ مچ ایمان لاؤ گے؟ یعنی ان سے وعدہ لیا اور انہوں نے عہد کر لیا کہ ہاں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی طرح انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گواہی لی۔ اس کے بعد کہا کہ بتاؤ کیا سوالات ہیں تمہارے؟ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اسرائیل علیہ السلام، یعنی یعقوب علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام، کیونکہ بنی اسرائیل تھے تو یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل علیہ السلام زیادہ کہا کرتے تھے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ پر کس چیز کو حرام کر دیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے یہ منت مانی، یہ نظر مانی کہ اگر تو مجھے شفا دے دے گا، اس عرق النساء کی بیماری سے شفا دے دے گا تو میں میری پسندیدہ کھانے کی چیز کو اور پینے کی چیز کو چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ان کو شفا دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا چھوڑ دیا، جو یعقوب علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ غذا تھی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدا کی قسم کھا کر تو تم بتاؤ کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تم پر موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو اتارا ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں سچ ہے، یہ بات سچ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ عورت کے اور مرد کے پانی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا بھی بتلا دیا اور کہا کہ اگر کسی کا پانی کسی پر غالب آ جائے تو پھر اولاد اس کے مشابہ ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے وسلم نے اس کو بھی قسم دے کر پوچھا کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ پھر اس کے بعد یہودیوں نے یہ سوال کیا کہ تورات میں نبی امی کی کیا نشانی لکھی گئی ہے؟ یعنی جو آخر زمان کے جو نبی دنیا میں آنے والے ہیں آخر زمانے کے، اس نبی کی نشانی تورات میں کیا لکھی گئی ہے؟ یعنی اپنی کتاب میں، خود اپنی کتاب میں کیا لکھی گئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا۔ اور اس سوال اور دوسرا اس کا حصہ یہ تھا کہ ان کے پاس وہی کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں میرے بارے میں تمہاری تورات میں میرے بارے میں یہ نشانی لکھی گئی ہے کہ آخر زمان کا نبی یہ وہ ہوگا جس کی آنکھیں سو رہی ہوں گی مگر دل جاگ رہا ہوگا۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی، جب ہماری آنکھیں سوتی ہیں تو دل اور دماغ بھی سو جاتا ہے، یعنی ہم بے خود سوتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ارد گرد کا، ہم بالکل بے ہوش کی ایک موت کی سی نیند سوتے ہیں۔ مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حالت ایسی نہیں تھی، وہ سوتے تو باقاعدہ ان کا دل جاگتا ہوتا تھا، یعنی دماغ دل سب کچھ جاگتا رہتا تھا۔ تو یہ وہی بات، وہی نشانی تورات میں لکھی گئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا اور پوچھا کہ کیا یہ جواب صحیح نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا اس سوال کا دوسرا حصہ بھی ہمیں بتا دو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس جو وہی لے کر جو فرشتہ آتا ہے وہ جبرائیل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات تو صحیح ہے مگر ہمیں جبرائیل پسند نہیں ہے، ہم جبرائیل کو اپنا دشمن مانتے ہیں، ہمیں میکائیل پسند ہے مگر ہمیں جبرائیل پسند نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ جبرائیل جو ہے سختی کی خبریں لے آتا ہے، احکامات لے آتا ہے اور عذابات کو لے کر آتا ہے، سختیوں کو لے کر آتا ہے، اور میکائیل جو ہے وہ بارش کو لے آتے ہیں، خوشحالی کو لے کر آتے ہیں۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر آیات نازل فرمائی کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے اور وہ یہ کیا ہے، وہی وہی جو ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو تمہارے دل پر، تمہارے قلب پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی اپنی جانب سے لے کر نہیں آتا۔ تمہاری جو دشمنی جبرائیل سے ہے، جبرائیل سے دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حالانکہ وہ اپنی بذات خود اپنی ذات سے وہ کوئی خبر لے کر نہیں آتا، وہ جو بھی لے آتا ہے وہی وہ اللہ کے بإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے لے کر آتا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ وہ کتاب کو لے کر آیا ہے جو تمہارے کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اگر وہ اپنی تعلیم سے تمہارا دشمن رہتا تو تمہاری کتاب کی تصدیق اس کے لائے ہوئے وحی کی کتاب میں کیوں ہوتی؟
کہنے کا مطلب یہ تھا. اور اس میں ہدایت، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. یعنی اگر ایمان لے آئیں گے تو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. ایمان نہ لانے والوں کے لیے ہی سختیاں ہیں، ایمان نہ لانے والوں کے لیے ہی بری خبریں ہیں، ایمان نہ لانے والوں ہی کے لیے عذابات ہیں. مگر جو ایمان لا رہے ہیں ان کے لیے تو ہدایت ہے، ان کے لیے تو خوشخبریاں ہیں. آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو کوئی دشمن ہوا اللہ، جو کوئی دشمنی کرے گا اللہ کا یا اس کے فرشتوں کا، اللہ کی دشمنی، اللہ سے دشمنی کرے یا اس کے فرشتوں سے دشمنی کرے یا اس کے رسولوں سے دشمنی کرے. اور آگے اللہ رب العالمین خصوصیت کے ساتھ جبرائیل اور میکائیل کا بھی نام لے رہے ہیں، اور کہا کہ جبرائیل کا اور میکائیل کا، کیونکہ انہوں نے نام لے کر دشمنی کو ظاہر کیا تھا اور دوستی کو ظاہر کیا تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے وملائکتی ہی کہنے کے باوجود جبریل و میکال بھی کہہ دیا خصوصیت کے ساتھ کہ اور جبرائیل اور میکائیل بھی. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کا ایسے دشمن ہے، ایسے کافروں کا، یعنی ایسے انکار کرنے والوں کا اللہ بھی دشمن ہے. جو کوئی، یعنی یہ نہیں کہ اللہ سے اگر کوئی دشمنی کرے تو اللہ ان سے دشمنی کرے گا، نہیں، بلکہ اللہ کا دشمن ہو یا اس کے فرشتوں کا دشمن ہو یا اس کے رسولوں کا دشمن ہو یا جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، سب کی دشمنی برابر ہے. اللہ اس سے اللہ تعالیٰ بھی اس سے دشمنی کریں گے ایسے انکار کرنے والوں سے. تو یہاں پہ مجھے تھوڑی سی مس ہو گئی. جی، آپ نے کہا کہ دو پانیوں میں سے جو پانی غالب آ جاتا ہے، اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا. غالب آ جاتا ہے مطلب؟ اب یہ جیسے سائنٹیفکلی یہ بات ہے کہ ہمارے اندر ڈبل ایکس کروموزومز ہوتے ہیں اور مرد کے اندر ایکس اینڈ وائی ہوتا ہے یا نہیں، جینیٹیکلی. ہاں، تو اب جو جس پر غالب آ جائے، اگر ایکس ہو جائے تو پھر لڑکی ہو جائے گی، اگر وائی کروموزوم اگر غالب آ جائے تو پھر لڑکا ہوگا. تو یہی بات یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ جس کا پانی، یعنی عورت کا پانی اگر مرد پر غالب آ جائے یا مرد کا پانی اگر عورت پر غالب آ جائے تو وہ ہوگا، اولاد وہ ہوگی. آگے بات سمجھ میں؟ تو یہاں تک بات صاف ہو گئی نا؟ کسی کچھ ہے پوچھنا؟ آگے چلیں گے. جی، حدیث کے معنی پوچھ رہے تھے. کون سی؟ حدیث کے بارے جو بتائے نا، ہرس کرنا، خواہش کرنا، تمنا کرنا کہ مجھے لمبی عمر مل جائے، ہرس کرنا ہے وہ. دنیاوی زندگی کی ہرس تو وہی کرتا ہے جو آخرت میں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا ہے. اگر وہ آخرت کا خواہش مند ہوتا، اس کو یقین ہوتا کہ میرے اعمال اتنے اچھے ہیں اور ہم سچے ہیں، تو ظاہری بات ہے اسے جنت پر تو یقین ہوتا، جنت میں جانے کا. تو اب یہاں پر ان کو اندر سے پتہ ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں اور یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو دنیا کی زندگی کی زیادہ ہرس ہے بنسبت مشرکین کے. اور اس کے علاوہ ایمان والے تو کیا چاہتے ہیں؟ اصل ایمان والے کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ آخرت سے محبت رکھتا ہو اور آخرت کی تیاری کرتا ہو اور دنیا سے اس کے دل میں بیزارگی ہو، مگر دنیا کی زندگی کو اس لیے چاہتا ہو کہ آخرت کی تیاری اور اچھی طریقے سے کر سکے. جتنے دن جیے گا اتنے اعمال زیادہ کرے گا، جتنے دن جیے گا اتنے نمازیں زیادہ ہوں گی، نیکیاں زیادہ ہوں گی، مخلوق کی خدمت، مخلوق کے حقوق کی ادائیگی زیادہ ہوگی، یعنی اپنا ہی توشہ زیادہ تیار ہوگا. اس کے لیے دنیا کی زندگی جینا چاہے گا. مگر بنسبت یہود کے وہ عذابات سے ڈر کر بچنے کے لیے اپنی زندگی کو لمبی چاہتا ہے.
تو آگے دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تحقیق کہ ہم نے نازل کی تمہاری طرف کھلی ہوئی آیات کو، کھلی کھلی نشانیوں کو، یعنی ایک دم واضح آیات. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس سے انکار صرف و صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسق ہیں، یعنی گنہگار ہیں. گنہگار ہی میرے احکامات سے، میری نشانیوں سے یا میرے احکامات سے انکار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتا. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جب کبھی أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، جب کبھی ان سے کوئی عہد لیا جاتا ہے، جب بھی کبھی ان سے کوئی وعدہ لیا جاتا ہے، تو نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ یا ان میں سے ایک جماعت یا ان میں سے کچھ لوگ، ایک طبقہ اس کو پھینک دیتا ہے. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں کے اکثر لوگ یقین بھی نہیں کرتے. بعض یقین تو کر لیتے ہیں مگر کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں. یعنی بجائے عمل کے کرنے کے، یقین کرتے ہوئے، مانتے ہوئے، سچ جانتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ عمل کرنے کے بجائے پیٹھ پیچھے پھینک دینا، یعنی عمل نہیں کرنا، اپنے نفس کی فرمانبرداری کرتے رہنا. جانتے ہیں کرنا ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے جانتے ہیں، غیبت کرنا گناہ ہے جانتے ہیں، کسی کی حقوق کو پامال کرنا برا ہے جانتے، اس کے باوجود بھی اپنے نفس کی مان لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ پھینک دینا. عمل کرنے کے بجائے احکامات کو پھینک دینا، اس کو کہا جا رہا ہے. اور بہت سارے تو مانتے ہی نہیں ہیں، ایمان ہی نہیں لاتے ہیں، تو یہ ان کی بات تو اور ہو گئی. آگے اللہ رب العالمین فرما رہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کی جانب سے، مصدق لما معہم، اور وہ سچ بتانے والا ہو ان چیزوں کو جو ان کے پاس موجود ہیں، ان کی سچائی بھی بتا رہا ہے، ان کی وہ چیزوں کے حق کے ہونے کی گواہی بھی دے رہا ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان میں سے ایک جماعت نے، یعنی اہل کتاب میں سے جن کو عطا کی گئی کتاب عطا کی گئی ہے، اہل کتاب ہیں، ان میں سے ایک جماعت نے لائے ہوئے احکامات کو، نئے رسولوں نے جو لے آئے احکامات، اس کو پھینک دیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، یعنی اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے. کأنہم لا یعلمون، ایسے گویا کہ وہ بالکل جانتے ہی نہیں. یعنی ہر چیز کو جانتے ہوئے عمل کے نہ کرنے کو اور اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کرنے کو، یہاں پر تعبیر یہ دیا جا رہا ہے کہ پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں. اور خصوصیت سے یہاں پر اہل کتاب کی بات بتلا رہے ہیں، کیونکہ اہل کتاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کیفیتوں کا پتہ تھا، ان کے حلیے کا پتہ تھا، ان کے حسب نسب کا پتہ تھا، ان کی ساری نشانیاں انہیں پتہ تھی، اور قرآن کی سچائی کا بھی انہیں پتہ تھا کہ قرآن کیسی ہوگی، کیا ہوگا، کیا کیا احکامات اس میں ہوں گے. یعنی کچھ اشارتاً اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں اس میں درج کی تھی. وہ لوگ اچھی طریقے سے جانتے تھے. جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے اللہ کے نبی کو، اتنے قریب سے جانتے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا. تو یہاں پر وہی فرما رہے ہیں کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، یعنی پھینک دیا ان میں سے ایک جماعت نے، اہل کتاب میں سے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. یہاں پر ہم بس کریں گے کیونکہ ابھی جو آگے آیتیں آ رہی ہیں وہ پھر ایک لمبی طویل تفسیر لیں گی، وقت لیں گے. اس کے لیے اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. تو اگر آج بھی اگر ہم میں بھی اگر یہ حرکتیں ہو کہ اللہ کے احکامات کو پیٹھ پیچھے ڈال رہے ہوں،
بجائے اس پر عمل کرنے کے، اس کے خاطر اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکانے کے، تو پھر یہ حکم پھر ہم پر بھی، یعنی ان وعیدوں میں جو اللہ رب العالمین نے ایک ملامت کے طور پر، ایک برائی کے طور پر بیان کر رہے ہیں، پھر اس زمرے میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہی جو سلسلے وار یہودیت میں داخل ہو یا سلسلے وار اگر یہ نصرانیت میں داخل ہو اسی پر یہ چیزیں ہوں گی، نہیں۔ قرآن شریف میں اسی لیے درج کیا گیا ہے کہ ہر پڑھنے والا ان کیفیات سے، ان باتوں سے دور رہے، اپنے آپ کو بچائے رکھے، یہ حرکتیں دہرائے نہیں۔ تو عربی کا ترجمہ پوچھنا تھا ذرا۔ کس کا؟ دعا ایسا ہے مولانا کی، اللہم زل سلطان، نے بہت پرانا کاپی ہے، پیپر ہے، اس کی وجہ سے کوئی غلطی ہوگا تو بولیے۔ اللہم زل سلطان العظیم والمن القدیم ذل وجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات۔ آفی، اس کے بعد نام ہے، جیسے کسی پر جنون کا ہی ہوگا، آفی من انفس الجن وعین الانس۔ جی تو جیسے بولا کہ اس کو 3 بار پڑھ کے جی اور اس کو جیسے روم میں پانی چھڑا کرنے کے لیے۔ یہ نظر بد کے لیے کی دعا ہے نا، یہ نظر بد کی ہے، نظر بد والوں اس کے میں لیے، تو یہی ہے۔ نظر بد والوں کے لیے زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اس کو کیا تھا۔ انشاءاللہ یہ آپ کو میں بھیج دوں گی گروپ میں۔ اس کا ترجمہ ساتھ بھیج دیں گے نا؟ ہاں انشاءاللہ۔ جی کون سی دعا بار پھر سے بولیے، شروع کہاں سے تھی؟ شروع ان کو بول رہے ہیں؟ ہاں ہاں ساٹ کر دیے، یہ اصل واٹس ایپ میں ہے تو اس کو نکالے، ہٹا دیے، 1 منٹ نکال دیں، نکال بھی نہیں رہا۔ جی اللہم ذل سلطان العظیم، زس سلطانی، اللہم زس سلطانی۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اللہم ذل سلطان العظیم والمن القدیم ذل وجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات۔ آفی، اس کے بعد نام ہے جس کا بھی، من انفس الجن وعین الانس۔ چلیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.